لگنے تھے اور لوگ مجھے آ کے سمجھاتے تھے اور درباری علماء بھی آتے تھے اور آیتوں کی تعریفیں کر کر کے مجھے بتاتے تھے کہ کیوں اتنی ضد کرتے ہو احمد، کس نے اتنی ضد کی، چھوڑ دو. اور قریب تھا کہ میں کچھ ڈاماڈول ہو جاؤں تو احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ سامنے سے ایک آدمی آیا جو گرفتار تھا اور اس نے قریب آ کر مجھ سے کہا کہ مجھے پہچانتے ہو احمد، میں ابو الحسن ہوں، مشہور ڈاکو. اور اس کا بازو جو تھا وہ کٹا ہوا تھا کونی سے، اور اس نے یہ کہا کہ دیکھو احمد، چوری کے جرم میں گرفتار ہوا تھا اور جب رہا ہوا تو میرا یہ کلائی سے بازو کاٹ دیا گیا، میں باہر آیا جیل سے اور میں نے پھر جا کے چوری کی، پھر گرفتار ہوا، میرے بازو کو کونی سے کاٹ دیا گیا، پھر گرفتار ہوا ہوں، جیل کی طرف جا رہا ہوں، لیکن جس دن چھٹوں گا رہا ہوں گا پھر چوری کرنے کے لیے جاؤں گا. اور ساتھ یہ کہا کہ دیکھو احمد، میری یہ استقامت کا حال شیطان کے راستے میں ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کے راستے میں اتنی استقامت نہ دکھا سکو اور کھڑے نہ رہو پہاڑ بن کر. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اس چور ابو الحسن کی جب یہ بات سنی تو میں استقامت کا پہاڑ بن گیا کہ کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روح سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. میں استقامت کا پہاڑ بن گیا. ناظرین، کیونکہ وقت مختصر ہے میں بات کو اب سمیٹ دیتا ہوں. یہ ہے استقامت کی تاریخ مختصراً. تو وہ لوگ جو پیغمبر کے گھرانے کے لوگ تھے، جن کی تربیت پیغمبر کے گھر میں ہوئی تھی، جن کے سینوں پر آفتاب رسالت کی کرنیں براہ راست پڑی تھیں، وہ ان آیتوں کی تفسیر مجسم تھے. ناظرین، ربنا اللہ ثم استقاموا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تواریخ اٹھا کے دیکھیے، جب کوفے کی طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے اور راستے میں مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی کہ ابن زیاد نے ان کو شہید کر دیا ہے، جو ہی یہ خبر ملی بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ نے ملاحظہ کیا کہ کس طرح ان آیتوں کے سانچے میں وہ ڈھلے ہوئے تھے. قرآن مجید نے وہاں کیا کہا؟ قرآن مجید نے کہا کہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون الذین اذا اصابتهم مصیبہ. جب ان پہ مصیبت پڑتی ہے تو بے اختیار ان کی زبانوں سے نکلتا ہے کہ ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. بار بار یہی وظیفہ پڑھتے تھے. تو یہ وہ لوگ جن کی براہ راست تربیت حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی کہ جب لاشوں کا ڈھیر خیمے کے باہر لگ گیا اور جب قاسم بن حسن کا لاشا خود امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھا کے لائے اور دوسری لاشوں کے پہلو میں رکھ دیا تو خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہوئی. تو اس وقت بھی خیمے کی طرف روئے سخن کر کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ صبرن یا اہل بیتی، صبرن یا ابوبتی، کہ صبر کرو میرے گھرانے کے لوگوں. تم میرے چچا اور کہ بیٹے اور بیٹیاں ہو کر کیا صبر کا دامن آج ہاتھ سے چھوڑ دو گے؟ صبرن یا اہل بیتی، صبرن یبومتی. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ صبر کرو اور صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑو. اور جب پیاس کی شدت سے یہ تواریخ میں لکھا ہے کہ علی اصغر رونے لگے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو گود میں اٹھایا اور خیمے سے باہر لے کے آئے اور اپنے دشمنوں کو مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو تمہاری دشمنی تو مجھ سے ہے، یہ چھوٹا شیر خار بچہ، اس سے تو تمہیں کوئی دشمنی نہ ہوگی. اور ایک تیر آیا اور علی اصغر کی گردن میں لگا اور وہ شہید ہوئے. تو اس پہ بھی کیا کیا؟ ان کے خون کا ایک چلو بھرا اور اسے آسمان کی طرف اچھال دیا اور یہ کہا کہ اللہم ہون علی ما نزل بی، کہ یا اللہ جن مراحل سے تو مجھے گزار رہا ہے ان کو مجھ پہ آسان کر دے. اللہم ہون علی،
دیکھو یہ نہیں کہا کہ کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے یا مجھ کو چھٹکارا دے دے یہاں سے، میں یہاں کہاں پھنس گیا ہوں. یہ معرفت حاصل تھی کہ اللہ تعالیٰ قرب اور ولایت کے کن مقامات سے کس تیزی سے ان کو گزار رہا ہے، اور یہی کہا کہ یا اللہ ان مراحل کو مجھ پہ آسان کر دے. اور پھر ناظرین، جب خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور ہو گئے اور لڑکھڑا کر کربلا کی زمین پہ گر پڑے، تو عین اس وقت جب وہ اللہ تعالیٰ کا بپھرا ہوا شعر، وہ فاطمہ بنت محمد کی آغوش میں پرورش پانے والا، وہ سرور کونین کے کندھوں پہ سوار ہونے والا، وہ جنت کے جوانوں کی سیادت کرنے والا، وہ آخری جملہ جو اس کی زبان سے نکل رہا تھا کہ صبرن علی قضائک یا رب لا الہ سواک، کہ جو کچھ تو نے میرے لیے مقدر کر دیا ہے میں اس پر تجھ سے صبر کی بھیک مانگتا ہوں. یا رب لا الہ سواک، میں نے زندگی بھر طاغوتی طاقتوں کا انکار کیا ہے اور میں مرتے ہوئے بھی یہی کہتا ہوں کہ اے میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.